بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کیسے بنائی، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یاد رہے کہ قرآن دنیا کی تخلیق، بنیاد، حقوق بیان کرتا ہے، لیکن ہر مرحلہ کی مکمل تفصیل نہیں دیتا، اس لیے غیر مستند روایت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیسے بنائی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات، زمین، آسمانوں، پہاڑوں، سمندروں اور انسانوں کی دنیا کو کیسے پیدا فرمایا۔ یہ سب کچھ قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے موجودہ ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں۔ جب کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ فرشتے اور نہ ہی انسان، تب صرف اللہ رب العزت موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے مخلوقات کے لیے تقدیر لکھوائی۔ صحیح حدیث کے مطابق اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ آیات سمیت کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ یہ 6 دن ہماری دنیا کی 24 گھنٹے والے دن نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مراحل تھے۔ شروع میں پوری کائنات ایک ہی اکائی کی مانند تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا، زمینوں کو بچھایا، اس میں پہاڑ رکھے تاکہ زمین مستحکم رہے، دریا بہائے، سمندر پیدا کیے اور بے شمار نعمتیں رکھ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کر دیا، پھر زمین پر بارش نازل کی گئی، اسی سے پھل، سبزیاں اور ہر قسم کی نباتات اگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانداروں کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد فرشتے پہلے ہی پیدا کی جا چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان میں روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو سجدہ تعظیم کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اسے تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ آدم علیہ السلام کے لیے سکون کا ذریعہ ہو۔ دونوں کو جنت میں رکھا گیا اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے انہیں بہکایا، انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، پھر فوراً توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ یہاں زندگی کا امتحان شروع ہو۔ اسی دنیا میں انسان کو عبادت، نیکی، صبر اور تقوی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے، سور پھونکا جائے گا، تمام مخلوق ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کی جائیں گی، حساب ہوگا اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی جنت یا جہنم میں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کو اصول منزل نہ سمجھے بلکہ آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنا، قرآن اور سنت پر عمل کرنے۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔